یہی فقہ جعفری جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اسی میں تحریر ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا ایک شخص ابو اسحاق لیثی امام سے سوال کرتا ہے، ابو اسحاق لیثی امام سے سوال کرتا ہے، کہتا ہے حضرت جو آپ کے ارد گرد بیٹھتے ہیں نا ساتھی، ان میں سے کوئی تو چور ہے، توجہ میری طرف رہے، اگر توجہ ہٹ کی بات نہیں سمجھ آئے گی، ان میں سے کوئی تو چور ہے، یہ شیعہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، مولوی مقبول حسین دہلوی شیعہ مجتہد کا ضمیمہ ترجمہ قرآن اٹھائیے، یہ اردو زبان میں اور اس میں یہ روایت نقل کر کے اس نے ترجمہ کر دیا ہے، عام فام افراد کے لیے یہ ہے، اور جو عربی دان ہوں عربی جانتے ہوں ان کو میں عربی کتابیں پیش کروں گا جن میں یہ روایت شیعوں نے لکھی ہے۔ امام سے سوال ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے ساتھی ان میں کوئی چور ہے، کوئی اچکا ہے، کوئی زانی ہے، کوئی لواطت کرتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، سود کھاتے، جہاد کا نام لو تو بھاگتے، اور جو آپ کے مخالف سید ہے، جو آپ کے دشمن ہیں، ان میں لوگ نمازیں بڑی پڑھتے، روزے بہت رکھتے، حج دیتے، حج کرتے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے، جہاد کا نام لیا جائے تو بھاگتے، نیک اور صالح، جھوٹ نہیں بولتے، یہ الفاظ ہیں اس کتاب کے۔ آپ کے دشمن اتنے نیک ہیں اور جو آپ کے ساتھی ہیں آپ کے شیعہ، یہ لفظ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے، جو آپ کے شیعہ ہیں ان میں کوئی زانی، کوئی چور، کوئی بدماش، کوئی شرابی، کوئی لواطت کرتا ہے، یہ الفاظ اس کتاب کی میرے نہیں۔ یہ کیا وجہ ہے حضرت؟ امام سے سوال ہو رہا ہے، امام نے مسکرا دیا، فرمایا یہ راز ہے جس سے اللہ نے آج تک پردہ نہیں ہٹایا، یہ راز ہے، اللہ نے آج تک پردہ اس راز سے نہیں ہٹایا۔ وہ بھی پھر گیا، امام کا صحابی بھی پھر گیا، کہتا حضرت اگر اس راز سے پردہ نہ ہٹانا تو میں گیا، میں پھر آپ کے ساتھ نہیں رہتا، میری عقل نہیں مانتی کہ یہ کیا چکر ہے۔ امام کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ جاتا ہے، تو امام نے کہا کہ یہ وہ علم ہے کہ جس علم کو پیغمبر بھی برداشت نہیں کر سکتے، یہ اگلا لفظ ہے۔ اس نے کہا کہ جی بہرحال آپ جو کہیں، جب تک مجھے بات سمجھ نہیں آئے گی میں گیا۔ امام نے پھر ایک سیڑھی اور چڑھی، فرمایا ہاں جس کو ہم چاہیں یا اللہ چاہے اس کو یہ علم دیا جا سکتا ہے اور اس پہ یہ راز فاش کیا جا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر مجھ سے زیادہ آپ کا قریبی کون ہوگا، آپ مجھے بتلائیں یہ راز کیا ہے۔ امام جو چند منٹ پہلے اس زبان سے اعلان کر رہے تھے جس زبان کو شیعہ معصوم زبان کہتا ہے کہ یہ وہ علم ہے جس کو نبی بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ چند منٹوں بعد اپنے صحابی کو بتلانا شروع کر دیا ہے، جس کا معنی یہ نکلا کہ امام کے صحابی کو شیعہ پیغمبروں سے افضل مانتے ہیں۔ یہی نتیجہ نکلا اس روایت سے، یہ نہیں اونچی آواز سے بتلایا اس کو۔ کیا بتلایا؟ کہا اللہ نے دو مٹیاں پیدا کی اور دو پانی پیدا کی، ایک مٹی غلیظ ترین مٹی تھی اور ایک مٹی بڑی اچھی خوبصورت پیاری مٹی تھی، ایک پانی غلیظ پانی تھا، ایک پانی بڑا عمدہ پانی تھا۔ اللہ نے یہ چاروں چیزیں یعنی دو پانی الگ الگ اور دو مٹیاں الگ الگ پیدا کر کے جو اچھی مٹی تھی اس پہ اچھا پانی چلا دیا، جو بری مٹی تھی اس پہ برا پانی چلا دیا۔ ایک عرصہ تک پانی چلانے کے بعد اب اللہ کا ارادہ ہوا کہ میں اس مٹی سے 12 امام پیدا کروں، تو جو بہترین مٹی تھی اس سے اللہ نے 12 امام پیدا کر لی، تھوڑی سی مٹی بچ گئی۔ اللہ کا ارادہ یہ ہوا کہ یہ جو 12 امام ہیں مجھے ان کے شیعہ بھی پیدا کرنے چاہیے، یہ لفظ ہے اس کتاب کے، مجھے ان کے شیعہ بھی پیدا کرنے چاہیے، لیکن وہ جو مٹی تھی جو اماموں کے وجود سے بچی ہے وہ مٹی تھوڑی تھی، اس سے سارے شیعہ نہیں بن سکتے تھے۔ توجہ ہے؟ اماموں کے وجود سے مٹی بچی، اس سے سارے شیعہ نہیں بن سکتے تھے۔ ایک تو یہ مشکل تھی، گویا اللہ کو مشکل پیش آ گئی نا کہ اس مٹی سے سارے شیعہ نہیں بن سکتے تھے، اور دوسری مٹی شاید اللہ پیدا کرنے پہ ایسی مٹی قادر نہ ہو۔ بھائی جو مٹی پہلے اچھی پیدا کی ہے اور بھی تو ایسی ہو سکتی تھی نا، چلو اگر گارا کم ہی ہو گیا ہے تو اور بنا لو، لیکن نہیں، شاید
اللہ اور مٹی بنا ہی نہ سکتا معاذ اللہ بقول ان کے. مٹی تھوڑی ہے، سارے شیعہ اس سے بنتے نہیں. ایک تو یہ مشکل تھی. دوسری پریشانی یہ تھی کہ اگر اسی بہترین مٹی سے شیعہ بھی بنا دیے جائیں تو امام میں اور شیعہ میں فرق کوئی نہیں رہے گا. ہاں یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا. الحمدللہ کبھی وقتی کرنے کی، یہ مذاق کرنے کی، یہ غلط گائیڈ کرنے کی نہ عادت پڑی ہے نہ آئندہ اللہ توفیق بخشے. خیر اب کیا کیا اللہ نے؟ وہ جو گندی مٹی تھی اس سے 12 اماموں کے دشمن پیدا کرنے تھے. 12 اماموں کے دشمن پیدا کرنے تھے. اس اچھی مٹی کو بھی ان کے ساتھ ملا دیا. جو اماموں کے وجود سے تھوڑی سی بچی اس کو بھی ادھر ملا دیا. دونوں مٹیوں کو، گندی اور اچھی دونوں کو ملانے کے بعد اس سے اماموں کے دشمن بھی پیدا کیے، شیعہ بھی پیدا کر لیے. 2 طبقے میدان میں آ گئے. اب امام اگلا فتویٰ دیتے ہیں، کہتے ہیں تو جو دیکھتا ہے نا کہ میرے شیعہ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، حج نہیں کرتے، زنا کرتے ہیں، لواطت کرتے ہیں، یہ جو تجھے نظر آتا ہے نا یہ اس بری مٹی کا اثر ہے کہ جس بری مٹی کے ساتھ اللہ نے ہمارے وجود سے بچی ہوئی اچھی مٹی کو ملا دیا تھا. یہ اس کا اثر ہے. اور جو ادھر تجھے نظر آتا ہے کہ وہ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کی طرف دوڑتے ہیں، اچھے اخلاق رکھتے ہیں، جو ادھر اچھائیاں نظر آ رہی ہیں وہ اس اچھی مٹی کا اثر ہے جو ادھر چلا گیا. امام کا صحابی تو تڑپ گیا، کہتا ہے پھر 80 تے مر گئے، ساڑی تو تباہی ہو گئی، جنت تے ٹر جانا ہے. سنیا شیعہ کی نظر میں سنی مخالف ہے نا؟ نہیں سمجھ آئی؟ ناسبی لکھا ہے وہاں لفظ، اور یہ آپ کے نوٹس میں رہے کہ شیعہ آپ کو ناسبی تسلیم کرتا ہے، اس کا یہ خاص لے جائے اور اصطلاح ہے، اور وہاں بھی لفظ ناسبی کا لکھا ہے. اس نے کہا جی ہم تو مر گئے. ناسبی گئے جنت، نمازی ان کی، روزہ ان کا، حج ان کی، زکوٰۃ ان کی، وہ تو جنت جائیں گے. ہم نے زنا کیا، چوری ہماری، زنا ہمارا، لواطت ہماری، ڈاکہ ہمارا، ہم تو گئے جہنم. امام نے کہا گھبرائیے نہیں، جب قیامت کا دن آئے گا اللہ رب العالمین تمہیں بھی اور ناسبیوں کو بھی ایک میدان میں لائے گا. ناسبیوں کی نماز ان سے لے کے تمہارے حوالے. اللہ کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، یہ اس کتاب کے الفاظ ہیں. ناسبیوں کی نماز لے کے تمہارے حوالے، زکوٰۃ لے کے تمہارے حوالے، حج لے کے تمہارے حوالے، زکوٰۃ لے کے تمہارے حوالے، تمہارا زنا لے کے ناسبیوں کے حوالے، تمہاری لواطت لے کے ناسبیوں کے حوالے، تمہاری چوری اور ڈاکہ لے کے ناسبیوں کے حوالے، تمہاری تمام بدماشیاں ناسبیوں کو دے دے گا، ان کی تمام نیکیاں تمہیں دے دے گا، اور پھر اعلان کرے گا کہ یہی میرا انصاف ہے، شیعہ جنت جائیں گے، ناسبی جہنم جائیں گے. اور ذرا تسی تھوڑا جا اور غور کریا ہے. ذاکر کی نظر میں توجہ ہے میری طرف، ذاکر دی نظر وچ مولوی حق نواز ناسبی، ذاکر دی نظر وچ بولو نا، مولوی حق نواز ناسبی ہے. اس تے دب کے زنا کرنا، دب کے منہ کالا کرنا، دب کے لواطت کرنی. کیوں کرسی ہو تے سزا میں ملنی ہے قیامت دے دن. یہ فقہ جعفری ہے. آ جائے پاکستان میں؟ چاہتے ہیں آپ کے یہ فقہ آ جائے؟ جرم کوئی کرے سزا کوئی بھگتے. اس لیے میں نے بارہا کہا ہے کہ شیعت سے بڑا اسلام کا غدار اور دشمن ماں کی کوکھ سے باہر نہیں آیا. اس لیے پیغمبر کے تمام دین کا ستیاناش کر دیا. نبوت فرعون کی چوٹیوں پہ کہتی ہے نیکی کرو گے اجر ملے گا، برائی کرو گے جہنم جاؤ گے. نیکی کی ہے حبشہ کا بلال تھا جنت تر گیا، برائی کی ہے پیغمبر کا چچا تھا جہنم تر گیا. نیکی کی ہے حبشہ کا بلال ہے جنت جاتا ہے، برائی کی ہے پیغمبر کا بیٹا ہے غرق اور تباہ ہوتا ہے. پیغمبر نے جو دین پیش کیا، جو شریعت دی، جو اسلام دیا، اس پورے اسلام کا ستیاناش کر کے فقہ جعفری کے نام سے ملک میں تم بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہو، جس کے سامنے سنیت بند باندھے گی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ فقہ جعفری آ جائے پاکستان میں بلند آواز سے. اس سے بڑا ظلم پیغمبر کے دین پہ اور ہو سکتا ہے؟ جو نیکی کرے قیامت کے دن اس کو کچھ نہ ملے.
نمازیں ہم پڑھیں مل جائیں لٹی کو؟ کیا خیال ہے؟ زکوٰۃ سنی ادا کرے مل جائے متا کو، متے کی اولاد کو مل جائے؟ اتنی دھاندلی ہے وہاں، حد ہو گئی۔